یہ بڑا اہم ویلاگ ہے، یہ بڑا آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہے اس کو۔ سب سے پہلے خبریں آپ کو بتاؤں، عمران خان کی طاقتور لوگوں کی جو فہرست میں دوسرے نمبر بلکہ ٹیکنیکل طریقے سے دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر ہے ملاقات۔ بڑا سرپرائز انشاءاللہ آئے گا، خان کی رہائی کے لیے آپ دن گننا شروع کر دیں۔ طاقتور لوگوں کے اندر بھی بات اٹھنا شروع ہوگی کہ عوام نے تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیے سے تسلیم کریں، مینڈیٹ مانگے۔ یہ خوشی کی خبر ہے لیکن تشویشناک بھی ہے، کیونکہ اگر معاملات نہ بنے تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں مارشل لا کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ آنے والے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ ثالثی درمیانی راستہ مذاکرات کی مفاہمت ہے، بیک ڈور سے کوششیں ہیں، پاکستان کے ہمدردوں سے رابطہ ہے، لیکن کچھ اس میں دلچسپی نہیں لے رہے اور کچھ اسے اپنے حال پہ چھوڑ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے آزاد اراکین کو خریدنے کی بات تھی، یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ جو ان کے آزاد لوگ ہیں وہ بلکہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ میں تفصیل بتاتا ہوں۔ امریکہ میں 26 سینیٹرز نے انتخابات مسترد کیے اور یہ امریکہ میں الیکشن کا سال ہے، بائیڈن حکومت آخری سانسوں پر ہے، بڑا اہم معاملہ ہے۔ تحریک انصاف اور جو نون لیگ کی جیتی ہوئی نشستیں اس وقت، ان پر نون لیگ کی نشستوں پر سٹے آرڈر ہو چکے ہیں اور FIR ریٹرننگ افسران کے خلاف بھی جاری ہے۔ محمود اچکزئی، لشکری لسانی، جماعت اسلامی، آزاد امیدوار دھاندلی کے سارے پول کھول کر سامنے آ رہے ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن پارٹ 2 جاری ہو گیا 9 مئی کی طرح، بڑے فوجی ٹرک، پیٹرول پمپ، تصاویر، ویڈیوز اور کمپنی کا بڑا منصوبہ اس دفعہ، باقاعدہ خاص دستے بھی شامل ہیں۔ بڑی تباہی اور بربادی کا منصوبہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تحریک انصاف نے بڑی عقل مندی کی۔ ان حالات میں کامیاب حکمت عملی کیا ہوگی میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ فارم 45 تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ ڈالی گئی، وہ ویب سائٹ انہوں نے بلاک کر دی اور شیر افضل اب عمران خان کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس پر گھٹیا الزامات کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ نون لیگ اپنے ہی میڈیا کے دانشوروں سے شدید ترین ناراض، ان کے خلاف بھی کمپین شروع کر چکی ہے۔ تفصیل سے ان تمام معاملات شروع کرتا ہوں۔ اور پاکستان کے لوگ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں یہ کمپنی اتنی جلدی ہار تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ 1971 میں آخری گھنٹے تک، منٹوں تک یہ کہتے رہے، بیان ان کے دیکھیں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد وہی لوگ جو بیان دے رہے تھے، دستخط کر رہے تھے، ہنسی خوشی ویڈیوز بنا کے ہتھیار ڈال لیتے، آپ کو وہ سب مناظر یاد ہوں گے۔ لیکن اب ان کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ اگر عوام نہ مانی تو پھر مارشل لا کے نام پر میرے عزیز ہم وطن آ جائیں گے۔ اور تاریخ بھی یہ کہہ رہا ہے، ماضی میں بار بار ایسے موقع آئے۔ اس سے آپ مد نظر رکھیں کہ یہ 2024 میں نہیں، یہ ابھی تک 1970 میں رہ رہے ہیں، انہی انتخابات میں وہی معاملہ۔ تحریک انصاف کی اکثریت کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، یہ طاقت کے زور پر مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن تحریک انصاف نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ فالس فلیگ آپریشن کی اطلاعات مل گئی تھی، پیٹرول سے بڑے بڑے ٹرک تیار تھے، دستے تیار تھے، تحریک انصاف کے جھنڈے لگا کے لبرٹی چوک سے جو ہی ریلیاں شروع ہوتی ہیں اس کے بعد 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن پر نامعلوم لوگ کپڑے باندھ کر آگ اور خون کا کھیل شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر انہی واقعات کی آڑ میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے الیکشن پر انہوں نے جھاڑو پھیرنا تھا، گرفتار کرنے تھے تمام آزاد امیدوار۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں کرفیو لگا کے تمام مقامات پر ایک دفعہ پھر 9 مئی کے انداز میں کریک ڈاؤن اور وحشیانہ کریک ڈاؤن، شہادتوں کے منصوبے۔ اس دفعہ سب سے زیادہ ٹارگٹ وہ امیدوار تھے جو الیکشن جیت چکے ہیں، اسی لیے فل فور نے طاقت سے ہٹانا، راستے سے ہٹانا اور جتنا نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ تحریک انصاف عقل مند نکلی، احتجاج کو بڑے پیمانے پر نہیں لے کے جا رہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لوگ اسے سمجھیں گے بزدلی ہے، لیکن یقین کریں آپ اپنی جیت کو اس طرح ہار میں نہیں بدل سکتے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ فتنہ اور فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کی وہ بچہ جس کی عمر 2 سال ختم ہو، نہ اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکے، نہ اس کے تھنوں سے دودھ دویا جا سکے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کائنات کے جو والی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ اس قول کی روشنی میں یہی مشورہ دوں گا، آپ اسے بزدلی نہ سمجھیں اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں آپ نے خاموش ہو کے بیٹھ جانا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ پرامن انداز میں ریٹرننگ افسران کے دفتروں کے باہر جہاں نتائج تبدیل کیے گئے وہاں احتجاج کریں اور جو جلاؤ گھیراؤ اس طرح کی واردات کریں، پرامن کریں، انہیں فوراً دور رہیں، ان کی تصاویر بنائیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کی نہ پہلی حکومت ہوگی نہ آخری حکومت ہوگی، ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے، یہ اگر زبردستی کریں گے تو حکومت نہیں چل سکتی۔ خان اپنا مینڈیٹ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ بھی سب جانتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے پاکستان کے طاقتور لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، ان طاقتور لوگوں سے ایک دفعہ یہ پیغام سن لیں اور سمجھ لیں، یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لیں۔ 2 سال خان لوگوں کو باہر نکالتا رہا، تحریک انصاف کے لوگ نکلتے تھے، تحریک انصاف کے بھی نہیں بلکہ وہ نوجوان نکلتے تھے، تحریک انصاف کے ٹائگرز ہیں، وہ مارے کھا لیتے تھے، شہادتیں لے لیتے تھے، ان کے گھر والے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ خان کے جنونی تھے، محبت میں تھے، انہیں آپ کلٹ کہتے رہے، وہ مان لیتے ہیں، چلے یہ وہ لوگ نکلتے تھے، انہیں روکنا آسان تھا۔ اب لوگوں کے پاس، پاکستان کی عوام کے پاس محفوظ راستہ، پرامن راستہ تھا ووٹ کا۔ وہ بار بار پولیس کے ڈنڈے نہیں کھا سکتے، آنسو گیس نہیں برداشت کر سکتے تھے لائنوں میں، لیکن 5-5 گھنٹے کھڑے رہ سکتے، انہوں نے کر دیا۔ اپنی ذاتی جیب سے پیسے لگا لے، سب گاؤں سے، شہروں سے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک یہ عشق کا راستہ، محبت کا راستہ ووٹ کی پرچی سے طے کرتے رہے۔ اب آپ کا مقابلہ ان چند سرفرے لوگوں سے نہیں ہے، ان ٹائگرز کے ساتھ نہیں ہے، عوام کے ساتھ ہے، اور اس عوام میں سارے شامل۔ خان تو جیل میں بیٹھے، پہلے وہ کال دیتا تھا، آپ اس کی کال دبا لیتے تھے، گرفتار کر لیتے، وہ تو پہلے سے گرفتار ہے۔ آج لوگوں کو قربانیاں یاد ہے، غریب بچیوں کے جہیز جمع کرنے کے لیے پیسے رکھ کے لوگ بیٹھے تھے، خان کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکل گئے۔ پنجاب سے کراچی کا سفر، وہ سارے پیسے لگا دیے، لوگوں نے جمع کیے ہوئے تھے پیسے اپنے گھر بنانے کے لیے، انہوں نے الیکشن میں پوسٹر بنانے پہ لگا دی۔ نوجوانوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، الیکشن میں مہم کے لیے اپنی نیندیں آرام کی، اپنا سکون، اپنی خوشیاں، غمیاں سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے صرف ایک فوکس تھا کہ الیکشن۔ بوڑھی ماں کو کدھے پہ لے کے جا رہا ہے، کوئی بوڑھے معذور کو لے کے جا رہا ہے، کوئی بھائیوں کو لے کے جا رہا ہے، مائیں بچوں کو اٹھا کے پولنگ اسٹیشنوں کے بعد دھکے کھاتی نہیں۔ آج وہ انہیں سب یاد ہے، یہ نہیں بھولیں گے، خدا کی قسم یہ نہیں بھولیں گے، آپ انہیں نہیں روک سکتے، آپ جو مرضی کر لیں۔ یہ آپ کا مقابلہ تحریک انصاف کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، وہ تو آپ نے پہلے سے ہی بلہ چھین کے پارٹی ختم کر دی۔ اب آپ کا مقابلہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، اور یہ بہت زیادہ ہے، یہ تھوڑے نہیں ہیں۔
اگر آپ یہ سمجھے کہ پیٹرول سے بھرے کنٹینر اور دستے منگوا کے یہاں آنکھ کا خون کا کھیل کھیلیں گے، پھر میرے عزیز ہم کی صدائیں لگائیں گے اور قوم سے باز آ جائے گی، ڈر جائے گی، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کرے یہ قوم خاموش رہے انہی حالات میں۔ دیکھیں احتجاج کی میں حمایت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ معصوم لوگوں کی جانیں لیں گے، ہماری ذمہ داری ہے اس پرامن احتجاج کی بار بار کال دیں، پرامن، بزدلی یا کمزوری کا وقت نہیں، حکمت کا وقت ہے، یقین کریں پاکستانی ایک ایک پاکستانی کی جان قیمتی ہے۔ یہ تو آپ کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، آپ نے عقل کا مظاہرہ اور آپ جیتے ہوئے ہیں، آپ کو صرف یہ لڑائی لڑنی ہے پرامن انداز میں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، اللہ نے انہیں بھی موقع دیا، عوام کو بھی، عوام نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اگر حفاظت نہ کی تو یہ آپ کو ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، یہ حقیقت ہے، یہ بات یاد رکھیں، خود جیتنے والے پریس کانفرنس کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم دھاندلی سے جیتے، ہم اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے، ان کے اپنے دانشور 2 سال یہ بیانیاں بناتے رہے اور ہم لوگ یہاں چیختے رہے، ہم کہتے ہیں یہ الیکشن 2 نمبر ہے، یہ 8 فروری لوگ خان کے نکلیں گے، خون لوگ نکل آئے، اب خان کے پاس یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں، گیٹ نمبر 4 پہ آئے، وہاں ملاقات، خان کو لے کے جانا چاہتے تھے، مذاکرات کریں، تو میں تو قیدی ہوں بھائی، میں تو قیدی کہیں نہیں جاتا، پھر خان کے پاس گئے، 8 فروری سے لے کر اب تک آپ کو بتاؤں 3 دفعہ وفد جا چکے ہیں، خان کا ایک ہی فیصلہ وہی، اب جو خبریں چلی کہ تینوں طاقتور عہدوں کے اوپر جو بڑا باس ان کا انچارج وہ جیل میں خان سے ملنے چلا گیا، بار بار کہہ رہے خان جتنی نشستیں تمہیں ملی ہیں رکھ لو، 15 اور دے دیں گے، مکس 4 حکومت چلنے دو، ہماری بھی عزت ہے، ہماری بھی انا کا مسئلہ ہے، اور اس کو بچانے کے لیے بار بار چکروں پہ چکر لگ رہے ہیں۔ خان کو کہتے ہیں اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں، احتجاج کرو گے، تحریک چلاؤ گے، کچل دیں گے، مارشلا لگا دیں گے۔ خان نے کہا لگا دو مارشلا، ہم تو ویسے ہی قید ہیں، قوم تو ویسے ہی قید ہے، بنیادی حقوق تو آپ ویسے ہی چھین لیتے، بولنے تو آپ دیتے نہیں، میڈیا پر بات کرنے، نام لینے سے لے کے پارٹی کے نشان، ووٹ کا حق، سب کچھ چھیننے، ایک سانس رہ گئی ہے صرف وہ چھیننا باقی، جو دل میں آتا ہے کرو۔